ہمارا آج کا ٹاپک ہے میٹ، اٹس کیریکٹرسٹکس اینڈ امپورٹینس ان ہسٹری. یعنی کہ آج ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ میٹ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے اور تاریخ میں ان کی کیا اہمیت ہے. تو سب سے پہلے ہم سمجھنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ میٹ کیا ہے. میٹ وہ تاریخی ذرائع جس میں تحریر کے آغاز سے قبل کے واقعات درج ہوں، فرضی داستانیں یا دیوتاؤں کے قصے میت کہلاتے ہیں. یہ ادب کی سب سے قدیم ترین شکل ہے. زیادہ تر ایسے قصے کہانیاں تصوراتی دیوی دیوتاؤں کی دنیا سے جڑے ہیں. قدیم لوگوں کا ماننا تھا کہ ایسے دیوی دیوتاؤں کا وجود دھرتی پر تھا اور وہ زیادہ تر قصے کہانیاں دیوی دیوتاؤں کے کارناموں پر مبنی ہیں. یعنی میتھ میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں کے تصوراتی قصے کہانیاں ملتے ہیں. اب چلو غور کرتے ہیں کہ میتھس کے کیریکٹرسٹکس کیا ہے. تو ماہرین علم تاریخ جے ایف برلین کے مطابق میت کے حسب ذیل خصوصیات ہیں جس کو ہم نے پوائنٹ وائز درج کر رکھا ہے. دیکھو پہلا ہیریڈیٹری ٹریڈیشن. اس کے معنی کیا ہوا؟ دیوی دیوتاؤں کے متعلق قصے کہانیاں قدیم زمانے سے نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے ہیں. یعنی ایک نے اپنے بچوں سے کہا، پھر انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، اس طرح پشت در پشت یہ کہانیاں زبانی صورت میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. برلین کا ماننا ہے کہ یہ انسانی سماج کے دل و دماغ میں ایسے رچ بس گئے ہیں کہ یہ پشت در پشت وراثت میں ملتے رہے ہیں. پھر دیکھو دوسرے نقطے کو، an account of prehistoric period. prehistoric جب تاریخ لکھنا شروع نہیں ہوا تھا، ہے نا. یہ میت کی کہانیاں اس دور کی زندگی کی بھرپور جھلک دکھلاتی ہے جب انسان نے لکھنے کا ہنر تک نہیں سیکھا تھا. اس وقت کے لوگوں کی سماجی معاشی حالات کا آئینہ دیکھنے کو ایسے میت میں ہی ملتا ہے جب تہذیب اپنی ابتدائی شکل میں تھی. یعنی میت جو ہے ہمیں ایسے دور کی تاریخ کے حالات کو بیان کرتی ہے جب انسان نے لکھنے کا ہنر بھی نہیں سیکھا تھا، جب تاریخ نہیں لکھا جاتا. اس دور کے جو واقعات، حالات، انسان کی جو سماجی سیاسی زندگی تھی، ان تمام چیزوں کا علم جو ہے ہمیں ایسے ہی دیو مالائی قصے کہانیوں سے ہوتا ہے. پھر چلو اگلے نقطے کو دیکھو، دا سبجیکٹ میٹر. یعنی میت میں کن کن چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. تو زیادہ تر میت کا موضوع دیوی دیوتاؤں کے کارنامے ہیں، اور ان میں کچھ تو ایسے ہیں جس پر انسانی ذہن کا یقین کر پانا بھی دشوار ہے. غیر معمولی واقعات اس کی خصوصیات ہے نا. یعنی بات کلیئر ہو گیا کہ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کے متعلق قصے کہانی ہم کو ایسے ملنے والے ہیں جس پر انسانی ذہن کبھی یقین نہیں کرے گا. یعنی یہ تصوراتی بھی ہیں. نیکسٹ دیکھو، a means of identifying the community. ایسے قصے کہانیوں میں جس سماج یا طبقے کا ذکر ہوتا ہے اس کے متعلق بھرپور معلومات حاصل ہوتی ہے. ان کی تہذیب و ثقافت کی ترجمانی ملتی ہے اس میں، ہے نا. یہ اس کے خصوصیات ہیں.
پھر چلو ہم لوگ غور کرتے ہیں کہ تاریخی طور پر میتھس کی کیا اہمیت ہے، امپورٹنس پر غور کرتے ہیں اس کی۔ میتھس کی تاریخی ذرائع کے طور پر اہمیت کے معاملے میں تاریخ دانوں میں اتفاق رائے نہیں ہے، وہ اس کی سچائی پر یقین نہیں رکھتے، پر کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ایسی داستانوں سے اس دور کی تہذیب، مذہبی عقیدے، سماجی زندگی کا علم ہوتا ہے۔ ٹرو ہسٹوریکل فیکٹس، ان فرضی داستانوں سے بھی اس دور کی کچھ سچائی ضرور جھلکتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، یونانی میتھ میں ان دیوتاؤں، ان کے آباء و اجداد اور روایتی افسانوی ہیرو وغیرہ کی معلومات ہوتی ہے۔ جے ایف برلن کے مطابق یہ سچے واقعات کہانیوں کی شکل میں ہیں، ان سے سراغ لے کر یونانی ماہرین تاریخ کئی تاریخی جگہوں کا انکشاف کرنے میں کامیابی پائی ہے۔ اس سے کچھ سراغ لیا، اس کے بعد اس جگہ کی تفتیش کی گئی، کھدائی کی گئی، تو معلوم ہوا کہ میتھ میں جو باتیں بتائی گئی تھی کچھ حد تک سچ ہے۔ نیکسٹ، فکسنگ اینڈ ایکوریٹ کرنالوجی، بعض معاملات میں ان قصے کہانیوں میں بتائے زمانے سے دیگر ثبوتوں کو ملا کر واقعات کا صحیح وقت معلوم کرنے میں مدد ملی ہے۔ نیکسٹ، ڈائناسٹک لسٹ، دیومالائی قصے کہانیوں نے قدیم سلطنتوں کی فہرست تیار کرنے میں بڑی مدد کی ہے۔ دا پراناز میں بہت سے ہندوستانی سلطنتوں اور حکمرانوں کا ذکر ملتا ہے، پھر بھی پران میں درج تمام واقعات کو درست نہیں مان سکتے۔ ڈاکٹر رنویر چکرورتی کا ماننا ہے کہ پران میں جن سلطنتوں کا ذکر ملتا ہے وہ حقیقت میں وجود میں تھی۔ پھر کنٹینیوٹی، میتھ نے تہذیبوں کے سلسلے وار ترتیب میں بڑی مدد کی ہے۔ اس نے ہماری تہذیب کی بنیادی جڑوں کو جاننے میں ہماری مدد کی ہے۔ یعنی حالانکہ یہ تصوراتی قصے کہانیاں ہیں، لیکن پھر بھی اس نے تاریخ لکھنے میں جو ہے تاریخ دانوں کی بڑی مدد کی ہے۔ سراغ کے طور پر کچھ نشاندہی کر کے حقیقت کو پتہ لگانے میں میتھ نے تاریخ دانوں کی بڑی مدد کی۔